دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارا مرنے والا سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ سنتا سمجھتا وہی ہے جو شہید ہوتا ہے، اور شہید وہی ہوتا ہے جو مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کا مصداق ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی چاہے کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس دنیا سے گئے ہیں، یہ سب کے سب زندہ ہیں، کیونکہ محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں۔ ہم ان کی شہادت کو سمجھ نہیں سکتے، جیسے ہم اس شہادت کو نہیں سمجھ سکتے جو تیر و کمان سے یا تلوار سے یا کلاشن سے مار دیا جائے۔ تو بس یہ خوش قسمت ہیں، اور خوش قسمت کیسے نہ ہو کہ جب پہلی رات قبر میں مردہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے زیارت علی ابن ابی طالب کی ہوتی ہے۔ ہمارے دو عالم گزرے ہیں، ایک سید مرتضیٰ اور ایک سید رضی۔ سید رضی وہ عالم ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو سب سے پہلے ترتیب دیا۔ نہج البلاغہ جو کتاب ہے یہ ان کی ترتیب دی ہوئی ہے، خطبے مولا کے لیکن ترتیب ان کی دی ہوئی ہے۔ سید رضی یہ دونوں اتنے عظیم بھائی تھے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ مفید بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دروازے پر ایک پردے دار خاتون ہے اور انہوں نے دو بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، دو بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور فرما رہی ہیں پردے کے عالم میں، اے شیخ مفید میں سیدۃ النساء العالمین ہوں، میں دختر رسول ہوں، اور یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، انہیں تم دین کی تعلیم دو۔ شیخ مفید کی آنکھ کھلی، رونے لگے، معصومہ عالم میں شیخ، مجھے خواب میں پردے کے عالم میں صبح شکر کا سجدہ کیا کہ معصومہ عالم پردے کے عالم میں بھی اگر بی بی کی زیارت ہو تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ کیسا خواب ہے؟ ابھی نماز فجر سے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پہ دو بچے، بی بی نہیں تھی، دو بچے، اور وہ بچے دستک دیتے ہیں۔ شیخ صاحب پہنچے باہر، کہا کون ہو؟ جملہ سنیے گا، کہا رات، دونوں بچوں نے کہا رات معصومہ عالم نے آپ کو حکم دے دیا ہوگا، رات معصومہ عالم نے آپ کو حکم دے دیا ہوگا۔ کانپ گئے شیخ مفید کہ ان بچوں کو بھی پتا ہے۔ کیسے بچے؟ ان بچوں کو بھی پتا ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لہذا شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے حکم دیا بی بی نے، کہا کہ بس ہم آپ کے پاس پڑھیں گے۔ دونوں بچے ان کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ جب یہ بچے سید مرتضیٰ اور سید رضی درس میں بیٹھے ہوتے تھے تو شیخ مفید کرسی پہ بیٹھ کے درس نہیں دیتے تھے۔ اگر یہ دونوں شہزادے سامنے درس میں بیٹھے ہوتے، سید تھے، بی بی نے ان کو بیٹا کہا ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر درس دیتے تھے۔ جب یہ دونوں بھائی بڑے ہو گئے، عالم بن گئے، تو علماء کی محفل میں ایک بحث نکلی، اور بحث یہ نکلی کہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج تک نماز قضا نہ کی۔ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے، تھوڑا سا جاگنا پڑے گا، کہا ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے آج تک نماز قضا نہیں کی۔ پتہ چلا جنہیں بیٹی کہیں، نبی کی بیٹی بیٹے کہیں، وہ نماز کیسے قضا کر سکتے ہیں؟ تو اب جن کو بھی معصومہ عالم اپنا محب کہیں، محب سمجھیں، یا اپنی اولاد کہیں، ان کی نماز کم از کم قضا نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا بی بی نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو نماز قضا نہیں۔ اچھا کوئی ایسا ہے جس کا کبھی روزہ قضا نہ ہوا؟ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے کہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم نے کبھی روزہ بھی قضا نہیں کیا۔ پھر سوال ہوا کہ اچھا یہ بتائیں کوئی ایسا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو؟ ہمارے یہاں مولوی بھی جھوٹ بولتے ہیں توریہ کے نام پر، لفظ ہے توریہ، اس کو استعمال کر کے غلط بیانی کرتے ہیں بہت سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے منیب الرحمان جیسے، کہ جناب دونوں بھائی کھڑے ہو گئے کہ ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا۔ پھر سوال ہوا یہ بتائیں کہ ہمارے علماء کی محفل میں کوئی ایسا ہے جس نے کبھی ترک اولا نہ کیا ہو، یعنی جو کام شایان شان نہ ہو اس کو ترک اولا کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، جو کام بندے کے شایان شان نہ ہو اور وہ کر لے اسے ترک اولا کرتے ہیں۔
جب کبھی کوئی اپنی خفت مٹانا چاہتا ہے تو اس خفت میں بڑوں بڑوں کو شامل کر لیا کرتا ہے. اب پتہ چلا جن کے باپ کافر تھے وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ابو طالب کو کافر کہہ دیا. دونوں عالم، ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ مجھ سے ترک اولا ہوا ہے اور دوسرے بھائی نے کہا مجھ سے ترک اولا بھی نہیں ہوا. جس بھائی سے ترک اولا نہیں ہوا وہ ہے سید مرتضی. وہ حج پہ جا رہے تھے اور حج میں ان کے ساتھ ایک پورا گروپ شامل تھا، جیسے حج پہ ہم گروپ لے کے جاتے ہیں. کسی نے بتایا کہ علامہ صاحب ہمارے گروپ میں ایک بچی ہے جس کا چہرہ ہے 70 سالہ ضعیفہ کی طرح، لیکن ہے وہ 17 سال کی. اللہ نے کہا اچھا. یہ میں نے اتنے بڑے واقعات جو سنا ہے اس واقعے کے لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں بلاؤ اس خاتون. اتفاق سے وہ مسئلہ پوچھنے آ گئی حج سے متعلق کوئی. علامہ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تمہارا چہرے پہ کوئی اس طرح کی جھریاں ہیں، نشانات ہیں. اس نے پردہ کیا ہوا تھا. اس نے کہا ہاں علامہ صاحب ہم 2 بہن بھائی تھے اور ہم دونوں اثنا عشری نہیں تھے. ہم دونوں اثنا عشری نہیں تھے، مذہب اہل بیت پہ نہیں تھے. میرا بھائی مر گیا اچانک چھوٹی سی بیماری میں. اس سے مجھے بڑی محبت تھی. میں اپنے بھائی کی محبت کی وجہ سے پہلی رات جب اسے دفن کر کے آگئے محلے والے تو میں قبرستان گئی. میں نے اپنے بھائی کی قبر کے برابر میں قبر کھودی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بھائی کس حالت میں ہے میں نے اس کی قبر کی طرف سراغ کیا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے اور میرا بھائی کس حالت میں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہے کہ نہیں. میں نے جو دلیل دی تھی ان مرحومین کے لیے وہ جملہ کہہ رہا ہوں. جیسے سراغ کیا تو دیکھا علامہ صاحب میرے بھائی کی قبر تو کشادہ تھی. اثنا عشری نہیں تھے لیکن قبر کشادہ تھی اور سرہانے ایک نورانی کرسی والے بیٹھے تھے. اثنا عشری نہیں ہے لیکن سرہانے کرسی والے بیٹھے اور پیروں کی طرف 2 ملائکہ کھڑے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے. میرا بھائی بیماری کی حالت میں گیا تھا، جواب نہیں دے پا رہا. نورانی کرسی والے نے کہا کہہ دے اللہ جل جلالہ رب. میرے بھائی نے جواب دے دیا. پھر اس نے سوال کیا فرشتوں نے، میرا بھائی جواب نہیں دے پا رہا تھا. نورانی کرسی والے نے جواب تعلیم کیا، اس نے جواب دے دیا. تیسرا چوتھا جب 4 سوال ہو گئے تو وہ نورانی کرسی والا جواب دیتا تھا، میرا بھائی جواب دے دیتا تھا. 5واں سوال ہوا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے. تو میرا بھائی خاموش تھا، اثنا عشری نہیں تھے. میرا بھائی خاموش تھا. ملائکہ نے کہا کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے. پھر جواب نہیں دے پایا. تیسری دفعہ کہا کہ اگر اب جواب نہیں دیا تو تمہیں سزا دی جائے گی. وہ خاموش. کہتی ہے میں نے وہاں سے پکار کے کہا اے میرے بھائی کے محسن، آپ نے میرے بھائی کے 4 سوالات کے جواب دے دیے، اس 5ویں سوال کا بھی جواب دے دیں تاکہ میرے بھائی کی جان چھوٹ جائے. جملہ سنیے گا. تو نورانی کرسی والا یہ کہتا ہوا اٹھ گیا کہ اگر مجھے دنیا میں امام مانتا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ کہہ دے میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب والے ہونے. کہا کہ نورانی کرسی والے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اگر یہ مجھے امام مانتا ہوتا تو میں کہہ دیتا میرا پہلا امام تو میرے سرانے موجود ہے. لہٰذا اس نے کیونکہ مجھے امام دنیا میں نہیں مانا تھا، آگ کے 2 شعلے ان ملائکہ نے میرے بھائی کے منہ پہ مارے. بتا رہی ہے علامہ کو کہ آگ کے 2 شعلے میرے بھائی کے منہ پہ مارے. اتنی زیادہ آگ تھی کہ وہ آگ مجھ تک پہنچی اور میرا چہرہ جھلس گیا اور میں بے ہوش ہو گئی. جب صبح میرے عائزہ اقربا مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور قبر میں مجھے گڑھے میں پڑا ہوا دیکھا، مجھے اٹھا کے لے گئے، میرا علاج کرایا. 3 دن کے بعد میں ہوش میں آئی کہ جب 3 دن کے بعد میں ہوش میں آئی تو میرے سارے خاندان والے دائیں بائیں میرے کھڑے تھے. وہ سب کے سب مجھے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو میں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اگر قبر میں آگ سے بچنا ہے تو دنیا میں علی ولی اللہ پڑھ لو.